بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی کسی چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کے ساتھ ایک بہت خوبصورت واقعہ شیئر کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کی چین لا کر دیتے ہیں۔ یقیناً یہ واقعہ آپ کو بھی پسند آئے گا۔ کیا کچھ اس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر میں گئے اور مجھے اپنا نائب بنا کر مدینے میں چھوڑ گئے حفاظت کے لیے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس مال غنیمت کے پیسے تھے۔ میں ان پیسوں سے ایک سونے کا ہار لایا اور میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کا تحفہ دینا چاہتا تھا، تو میں ان پیسوں سے ایک سونے کا ہار لایا، یعنی سونے کا لاکٹ لایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہار لے کر گھر تشریف لائے اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ہار تحفے میں دے دیا۔ پاک بی بی نے وہ ہار خوشی سے پہن لیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی آپ کسی سفر پہ جاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتے، اور جب بھی کسی سفر سے واپسی ہوتی تو تب بھی آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قاصد میرے پاس آیا، اس نے مجھ سے کہا کہ کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئیں گے۔ گھر آ کر مولا علی شیر خدا حضرت بی بی پاک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتے ہیں کہ کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سن کر پاک بی بی بہت خوش ہو گئی کہ کافی دنوں بعد بابا جان گھر تشریف لا رہے ہیں۔ سیدنا فاطمہ بہت دنوں سے انتظار کر رہی تھی کہ میرے بابا کافی دن ہو گئے واپس نہیں آئے، تو بہت خوش ہو گئی۔ جب جا کے بتایا گیا کہ کل حضور نبی پاک واپس آ جائیں گے تو پاک بی بی نے صبح سے ہی گھر کی صفائیاں کرنا شروع کر دی، یعنی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنایا۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ کی ہمیشہ کی طرح عادت مبارک تھی کہ سب سے پہلے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اپنا مبارک قدم رکھتے، اور فرمایا، اور جیسے ہی بی بی فاطمہ کے گھر میں قدم رکھا اور السلام علیکم، پاک بی بی خوشی سے سامنے آئی اور پاک بی بی نے اپنے ابو جان سے فرمایا وعلیکم السلام۔ جب آپ نے سونا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں دیکھا تو آپ واپس چلے گئے۔ یہ دیکھ کر پاک بی بی بہت پریشان ہو گئی، بابا واپس کیوں چلے گئے؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے تو آپ نے پاک بی بی کو پریشان پایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ہے فاطمہ کیا ہوا؟ تیری آنکھوں میں آنسو ہیں، تو پریشان ہے؟ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہے علی شیر خدا، پتہ نہیں کیا ہوا، بابا گھر تشریف لائے اور واپس چلے گئے، جبکہ ایسا کبھی نہیں ہوا، پتہ کریں آخر بات کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کونے میں اداس بیٹھے ہیں اور ان کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں نے فرمایا کہ آپ یہاں اداس ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور ادھر فاطمہ اداس بیٹھی رو رہی ہے، آخر بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ نبی پاک سرکار دو عالم نے فرمایا، فاطمہ ایک نبی کی بیٹی ہو کر سونا پہنے گی تو میری امت کی غریب بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ نبی پاک نے فرمایا، میری بیٹی بھی اگر سونے سے پیار کرے گی تو میری امت کی غریب بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ تو میری امت کی بچیاں کس کے طریقے پہ چلیں گی؟ آج اگر میری بیٹی فاطمہ سونا پہنے گی تو کل میری امت کی غریب بچیاں جن کے پاس سونا پہننے کو نہیں ہوگا وہ کیا سوچیں گی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، خود سے نہیں پہنا، وہ تو میں نے انہیں لا کر دیا ہے، انہوں نے مجھ سے خواہش نہیں کی سونے کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہے علی، فاطمہ کو جا کر بتاؤ کہ ہم نے سادگی میں رہنا ہے، ہم نے پاکیزگی میں رہنا ہے، تاکہ میری امت کی بیٹیوں کو سادگی میں رہنے میں کوئی دقت نہ ہو، کوئی شرمندگی نہ ہو۔ پیارے نبی سرکار دو عالم کو یہ بات پسند نہ آئی کہ آپ کی بیٹی سونا پہنے اور آپ کی امت کی غریب بچیاں سونے سے محروم رہیں۔ جب حضرت بی بی پاک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، آپ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے ناراض ہیں، تو پاک بی بی نے اسی وقت اپنے گلے سے سونا نکال کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔
پاک بی بی نے فرمایا ہے علی شیر خدا یہ سانہ جو مدینے میں سب سے غریب گھر ہے انہیں جا کر دیکھ کر آئیں۔ محترم اس واقعے سے ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم نے ہمیں بتایا کہ عورت کا سب سے بڑا گہنا سادگی ہے، پاکیزگی ہے، پردہ ہے، نہ کوئی گہنا نہ کوئی زیور۔ ناظرین محترم امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ خوبصورت واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔